نبی اسلام نے فرمایا ستخرج نار من حضر موت، حضر موت سے ایک آگ نکلے گی۔ حضر موت سے مراد یہ حجاز اور یمن کا علاقہ، آپ نے فرمایا حضر موت سے ایک آگ نکلے گی، تحشر الناس، جو لوگوں کو جمع کرے گی اور لوگوں کو لے جانا چاہے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فما تأمرنا، اس وقت ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کس طرف جائیں، ہمیں رہنمائی دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بالشام، جب وہ آگ تم دیکھو تو تم نے جا کے شام کے لشکر کو اختیار کرنا ہے، اس میں جا کے شامل ہونا ہے، اس سرزمین کا حصہ بننا ہے۔ یہ ساری فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمیں بھول گئی واللہ، ان ساری فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انبیاء تک ایسے تھے کہ انہوں نے اس سرزمین میں رہنے کو تمنا کی، دعائیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سیسیر الامر الی ان تکونوا جنودا مجندا، ایک وقت آئے گا کہ تم مختلف لشکروں میں بٹ جاؤ گے۔ جندم بالشام، ایک لشکر شام میں ہوگا مسلمانوں کا، جندم بالیمن، ایک لشکر یمن میں ہوگا، جندم بالعراق، ایک لشکر عراق میں، مختلف فرقوں میں، مختلف ملکوں کے اندر، مختلف لشکروں کے اندر بٹ جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کس جماعت میں شامل ہوں، اس وقت جو ہے وہ کس لشکر کو اپنائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالشام، تم نے اس وقت شام کے لشکر کو جا کے اختیار کرنا ہے، کیونکہ فإنها خیرۃ اللہ من ارضہ، کیونکہ اللہ کی زمین پہ سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا، یجتبی الیہا خیرتہ، اللہ رب العزت اپنے بہترین بندوں کو چن کے اس میں شامل کرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم ان میں شامل نہیں ہو سکتے پھر اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہنا، فإن اللہ توکل علی بالشام وأہلہ، تمہاری ہمیں ضرورت نہ ہوگی، اللہ رب العزت ہماری شام کے حوالے سے خود ہی مدد کر دے گا۔ یہ نبی اسلام کی حدیث ہے، اور اس لیے علماء کہتے ہیں یہ جو نبی اسلام نے کہا نا کہ تم شام میں اگر شامل نہ ہو سکو تو پھر اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہنا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اس کی تفسیر اور شرح میں علماء کہتے ہیں کہ نبی اسلام یہ کہنا چاہ رہے ہیں ضمن علی بقاء الدین فیہم ودوام النصرۃ علی الحق، کہ اللہ رب العزت نے مجھے گارنٹی دی ہے کہ سرزمین شام میں دین کو اور حق کی نصرت کو اللہ غالب رکھے گا۔ فالشام علی الایمان الی قرب الساعہ، قیامت تک اہل شام ایمان کی حالت میں رہیں گے، ایمان سے پھریں گے نہیں۔ اور ایک اور روایت سنتے جائے اسی ضمن میں، نبی اسلام نے فرمایا ستخرج نار من حضر موت، حضر موت سے ایک آگ نکلے گی۔ حضر موت سے مراد یہ حجاز اور یمن کا علاقہ، آپ نے فرمایا حضر موت سے ایک آگ نکلے گی، تحشر الناس، جو لوگوں کو جمع کرے گی اور لوگوں کو لے جانا چاہے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فما تأمرنا، اس وقت ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، کس طرف جائیں، ہمیں رہنمائی دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بالشام، جب وہ آگ تم دیکھو تو تم نے جا کے شام کے لشکر کو اختیار کرنا ہے، اس میں جا کے شامل ہونا ہے، اس سرزمین کا حصہ بننا ہے۔ یہ ساری فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمیں بھول گئی واللہ، ان ساری فضیلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انبیاء تک ایسے تھے کہ انہوں نے اس سرزمین میں رہنے کو تمنا کی، دعائیں کی، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الجنائز کے اندر ایک چیپٹر لکھتے ہیں، عنوان لکھتے ہیں باب من احب الدفن فی الارض المقدسہ، کون کون لوگ تھے جو کہ ارض مقدسہ میں دفن ہونے کی تمنا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے۔ اس میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیث لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آیا، ملک الموت ان کے پاس آیا انسانی شکل میں۔ ہاں بھئی کیسے آئے؟ کہا جی آپ کا وقت آ گیا، آپ کو لے جانے آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے ان کا ہاتھ تھوڑا وزنی ہے، انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک بندہ بھی مارا ہوا مکہ مار کے، تو انہوں نے ایک لگا دی، اس کو بھی انسانی شکل میں آیا تھا ملک الموت، اس کی آنکھ نکل گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث، وہ گیا اللہ کے پاس واپس اور کہا یا اللہ آپ نے مجھے ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں، جو دنیا میں جینا چاہتا ہے۔ کہا جا کے ان سے کہیے کہ آپ بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے نیچے بال آئیں گے اتنے سال آپ کو زندگی اور دے دی جائے گی۔ یہ پیغام دیا گیا حضرت موسیٰ کو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت، مرنا تو ہے ہی، اتنے سال جی کے پھر موت، تو پھر ابھی کیوں نہ موت آئے، ابھی مجھے جو ہے وہ لے جاؤ، روح قبض کرو۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے دعا کی یا اللہ، تھوڑے سے دور تھے اس لیے دعا کی یا اللہ مجھے اس سرزمین میں شامل کر دے کیونکہ میں اس میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ جب نبی اسلام یہ حدیث اپنے صحابہ کو سنا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کاش میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں دکھاتا کہ سرخ پتھر کے پاس ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ یہ نبی اسلام صحابہ کو بتایا۔ تو یہ بات سنیے گا کہ اس سرزمین کی اتنی شان، اتنی اہمیت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اللہ سے تمنا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری قبر بنے تو اسی علاقے میں بنے، اسی سرزمین میں، اسی علاقے میں بنے۔